پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر. موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے اللہ انٹرچینج، M3 فیض پور سے سمندری انٹرچینج، M4 شیر شاہ سے خانیوال، M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر اور M11 لاہور سے سمڑیال تک بند. موٹر وے M4 خانیوال سے پنڈی بھٹیاں اور M5 ظاہر پیر سے روہڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی. شدید دھند کے باعث قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر. موٹر وے پولیس کی شہریوں کے دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ. ملک کے مختلف علاقوں کی فضا آج بھی انتہائی آلودہ. پشاور 609 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 439 AQI کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، کراچی کا 5واں نمبر. محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق رحیم یار خان 500 ایئر انڈیکس کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر. راولپنڈی کا 327 اور سرگودا کا 318 ریکارڈ. بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان بویا میں فورسز کے کیمپ پر حملہ. پاک وطن کے 4 بہادر جوان شہید. فتنہ الخوارج کے تمام 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR کے مطابق خوارج کے حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 15 بے گناہ شہری زخمی ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے کی مذمت. فتنہ خوارج کے 4 دہشت گرد ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف. کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. افغان سرزمین سے خوارج کے حملے میں 4 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج. پاکستان میں تعینات افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی باضابطہ ڈیمارش کیا گیا. دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کو تشویش ہے. افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی معاونت کر رہی ہے. پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان. بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا گیا. 16 اکتوبر کے بعد کیس کی سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی. کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں. استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان. ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا. شاہ محمود قریشی بری. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو لاہور میں GOR گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں. شاہ محمود قریشی سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان کو بری کر دیا گیا. ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا. کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم قیصر اقبال کی 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو درخواست. نیب ذرائع کے مطابق ملزم محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا. ملزم اور اس کی اہلیہ کے نام پر 10 ارب روپے کی گاڑیاں، بنگلے، پلازے، سونا اور دیگر اثاثے ہیں. 4 ارب روپے کے اثاثے بے نامی ڈمپر ڈرائیور کے نام پر. وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت. FBR کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس. وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائی میں FBR کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت. کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث بیرون ملک ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ نے وفاق کو خط لکھ دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا وفاق سے بیرون ملک بھتہ خور مافیا سے متعلق بات ہوئی ہے. بھتہ خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے. بلڈرز اور تاجروں کی شکایات پر کام کر رہے ہیں. بھتہ خوری کے خلاف پہلے کی طرح اب بھی کامیابی حاصل کریں گے. بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر جلا دیا. اخبارات کے دفاتر، دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی. بنگلہ دیش کا بھارت سے عثمان ہادی کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ. عثمان کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا دی گئی. عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. عثمان ہادی کی موت پر آج بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان.
پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سنتاس نے پانی کی کمی پر بھارت کو خط لکھ دیا، موقف اختیار کیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیٹ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں پانی کا بہاؤ 10 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔ ایک موقع پر یہ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے جیو نیوز کو بتایا، بھارت کو چناب میں پانی کی کمی پر خط لکھا ہے، جہلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت جب اور جہاں بھی پانی روکے گا آواز اٹھائیں گے، آئینی اور قانونی حق کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ بھارت دریاؤں کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا، جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ رہا ہے۔ غزہ کے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری، 5 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی شیلنگ کا نشانہ بننے والا کیمپ التفاح محلے میں واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں مشکوک سرگرمیوں کے باعث کارروائی کی گئی۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت کے لیے قطر، مصر اور ترکی کے اعلیٰ عہدیدار میامی پہنچ گئے، جہاں آج ان کی امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے پرامید، ساتھ ہی حماس کو غیر مسلح کرنے پر بھی زور۔ پریس کانفرنس میں مارکو روبیو نے کہا، اگر حماس مستقبل میں کبھی ایسی پوزیشن میں ہو کہ وہ اسرائیل کو دھمکی دے یا حملہ کر سکے تو امن نہیں قائم ہو سکے گا، اس لیے حماس کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ خلیل الاحیاء کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس ہتھیار رکھنے کا جائز حق ہے۔ اور امریکی محکمہ انصاف نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے کیس کا تحقیقاتی ریکارڈ جاری کرنا شروع کر دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ کی تصدیق، کہا جمعے کے روز کئی لاکھ دستاویزات جاری کی گئیں اور آنے والے ہفتوں میں بھی کئی لاکھ مزید دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ توقع کی جاتی ہے کہ فائل سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت اعلیٰ پروفائل بزنس ایگزیکٹو، مشہور شخصیات اور سیاستدانوں کے ساتھ بدنام فنانسر کے نام سامنے آئیں گے۔ ایپسٹین کے قریبی ساتھی صدر ٹرمپ کئی ماہ تک کیس کا ریکارڈ پبلک نہ کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ اور امریکہ کے ریپبلکن رکن کانگریس گلین براثمن، امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی چیئرپرسن وکی ہرزلر اور نائب چیئرمین ڈاکٹر آصف محمود نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے۔ امریکی اخبار میں لکھے گئے مشترکہ مضمون میں تینوں رہنماؤں نے کہا کہ چین کی صورتحال سے تو لوگ واقف ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت میں لوگوں کے مذہبی عقائد پر ظالمانہ ڈکٹیشن بدتر صورتحال اختیار کر رہی ہے۔